سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے. تو کہیں آگے پیچھے ہونے کے بجائے بلکہ کوشش تو یہ کرے عین مسجد میں رہیں. یہ اندر کا جو حصہ نا یہ عین مسجد کہلاتا ہے، اس میں ثواب زیادہ ہے. اگرچہ آپ کو باہر ہو سکتا ہے کچھ ہوائیں آتی ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اندر جنت کی ہواؤں کا چانس بڑھ جائے. عین مسجد ہے نا، ثواب بڑھے گا، نیکی بڑھے گی، تو جنت کی ہواؤں کا چانس اور بڑھ جاتا ہے. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب. ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ اسٹوری آپ کو سنانے جا رہا ہوں. ہمارے حسن رضا روز مجھ سے پوچھتے ہیں آج کون سا واقعہ سنائیں گے، آج کون سی اسٹوری سنائیں گے. تو میں نے کہا چلے آج میں اسٹوری لے کر آتا ہوں، ایک واقعہ لے کر آتا ہوں انشاءاللہ. یہ حضرت سیدنا ابو ہیشم رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا عبداللہ بن غالب علیہ رحمہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ ایک سمندری بحری سفر جس کو کہتے ہیں اس میں تھا. کشتی ہماری ایک جزیرے کے پاس رکی، آئی لینڈ. اب میں وہاں سے جب کشتی سے اترا تو کشتی سے اتر کے میں نے دیکھا بڑا ویرانہ ہے، سنسان جگہ، اور وحشت بھی تھی، کچھ ہولناکی بھی تھی. اب نہ کوئی گھر نظر آئے نہ کوئی شخص نظر آئے. مجھے ہوا کہ یہ جزیرے پہ کچھ ہے عجیب سی بات، یہاں کوئی بھی نہیں ہے اور وحشت بھی بہت ہے، ہولناکی بھی بہت ہے. یہاں رکنا چاہیے اور رک کر دیکھے، ہو سکتا ہے کوئی عجیب سی بات نظر آ جائے، کوئی ایسی نقطے کی بات نظر آ جائے. چنانچہ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ اگر میری خواہش پر آپ عمل کریں اور رات ہم یہیں گزار لیں اور صبح چلے جائیں. تو میرے دوستوں نے میری بات مان لی. اب میں جب اس جزیرے کا جائزہ لینے لگا تو دور مجھے ایک مکان نظر آیا. میں نے سوچا کہ اتنی وحشت ناک یہ جگہ ہے، ہولناک والی جگہ ہے، یہاں مکان، چلے اس مکان کی طرف بڑھتے ہیں. میں اس مکان میں داخل ہوا. مکان خالی، ایک مٹکا سا تھا، گڑا مٹکا سا تھا جو خالی تھا، اس میں پانی نہ تھا. ایک پیالہ تھا جس پہ کھانا نہ تھا، بس کے سوا گھر میں اور کچھ بھی چیز نہ تھی. شام کا وقت تھا، یعنی دوپہر، ابھی تو دن کا وقت تھا. میں دیکھتا رہا لیکن مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی، کوئی بندہ نظر نہیں آیا. گھر تھا. میں کسی کونے میں جا کر بیٹھ گیا. مجھے تھا کہ کوئی آئے گا، یہاں ہے کوئی بات نظر ضرور آئے گی یہاں کچھ نہ کچھ. تو میں یہیں رہ گیا. ساتھیوں کو میں نے کہا تھا کہ رات یہیں رک جانا، صبح جائیں گے. میں اپنے اس جگہ پر چپ چپ گیا. میں کہ کوئی آئے گا تو مجھے دیکھ نہ لے. سورج غروب ہوا، تھوڑی رات ہوئی، مجھے کسی کے چلنے کی آواز آئی، پہاڑ کی طرف سے کوئی جیسے کہ آ رہا ہے. اور اس آواز اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اس طرح کی آواز مجھے آنے لگی. میں آواز پر غور کرتا رہا. دیکھتے دیکھتے ایک انتہائی حسین خوبصورت نوجوان اس گھر میں داخل ہوتا ہے. میں اس کو دیکھتا رہ گیا. نوجوان بڑا خوبصورت تھا، بڑا حسین تھا، ینگ، پورا نوجوان تھا. وہ شخص اندر داخل ہوا اور دیر تک نماز پڑھتا رہا. جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو وہ جو پیالہ یا تھال نما چیز تھی جس سے کچھ بھی نہ تھا، اس نے وہ لیا اور اس میں سے کچھ کھانے لگا. میں حیران، میں نے کہا اس میں تو کچھ تھا ہی کوئی نہیں، کیا کھا رہا ہے یہ؟ پھر بھی اچھا. اب اس کے کھانے کے بعد وہ اس
مٹکے کی طرف گیا، اور مجھے پتا اس میں کوئی پانی نام کی چیز نہ تھی، اس پہ سے اس نے پانی پیا. اب میں بولوں کھانا کھا رہا ہے پانی پی رہا ہے جبکہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے. پھر دوبارہ وہ نماز میں مصروف ہو گیا، رات بھر نماز پڑھتا رہا اور میں اس کو دیکھتا رہا. فجر ہو گئی، رات بھر عبادت کرتا رہا. اب جیسے ہی وہ فجر کی نماز کی تیاری کر رہا تھا، مجھ سے اب رہا نہیں گیا، میں اس کے سامنے آ گیا اور میں نے فجر اس کے ساتھ باجماعت ادا کی. اب اس نے کہا بھائی آپ کون ہو؟ میرا گھر ہے، آپ اجنبی ہو، اب میرے گھر میں آئے کیسے؟ اس نے کہا میں کو بری نیت سے برے ارادے سے نہیں آیا، اسی طرح میں گزرا تھا، میں یہ دیکھا اور مجھے تھا کہ یہاں مجھے کوئی ایسی عجیب سی چیز، حیران کرنے والی شے مجھے محسوس ہوگی تو میں رک گیا اور میں دیکھ رہا ہوں یہ جو کچھ ہو رہا ہے. بھائی آپ ہو کون؟ اور یہ مجھے بتائیے کہ یہ پیالہ خالی تھا، کھا کیا رہے تھے؟ مٹکا خالی تھا، پی کیا رہے تھے؟ کہا میں وہ کھا رہا تھا جس کی دنیا طلب نہیں کرتی، اور میں وہ پی رہا تھا جس کی دنیا طلب نہیں کرتی. یعنی کوئی غیبی کھانا تھا، غیبی پانی تھا. بڑا متاثر ہوا. خیر پھر اس نوجوان جو وہاں گھر میں جو اجنبی شخص تھا، اس نے کہا دیکھیں بھائی جان مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو شریعت ہے یہ لوگوں میں ملنے جلنے کو زیادہ اہمیت دیتی ہے کہ آپ عیادت کریں، لوگوں میں رہیں، جماعت سے نماز پڑھیں، جمعے کی نماز ہو جماعت کے ساتھ ہو. تو اس طرح کی زندگی آپ کو گزارنی چاہیے. آپ سب کچھ کاٹ کٹا کر آپ یا گوشہ نشین ہو کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کو پبلک میں نہیں رہنا چاہیے، عوامی انداز اختیار کرنا چاہیے. اور یہی شریعت کو مطلوب بھی ہے، محمود بھی ہے، پسندیدہ بات اسے صحیح کی تھی. اس نیک نوجوان جو اس پر اسرار جزیرے میں نظر آیا، اس نے کہا کہ آپ درست کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں، قریبی بستی ہے، میں پورا دن وہاں گزارتا ہوں، لوگوں میں رہتا ہوں، وہیں عبادت بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، اور جو آپ کہہ رہے ہیں میں اسی طرح کی زندگی گزارتا ہوں، مگر رات کو یہاں آ کر اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں. مجھے ایسا لگا جیسے میں نے جب یہ حکایت پڑھی کہ وہ اللہ پاک کی عبادت لوگوں سے چھپ کر کرنے کو پسند کرتا ہے، اور اس کو اپنے رب کی پہچان، رب کی معرفت، رب کا قرب نصیب ہوا تھا. وہ وہاں آ کر تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرتا تھا، اور اللہ پاک اس کے لیے غیب سے کھانے کا پینے کا اہتمام فرماتا تھا. اور اس کے بعد جب اس کی گفتگو ختم ہوئی اور جب اس نے اپنی بات بھی کلیئر کی اور اس کو بھی اچھا لگا کہ جناب ماشاءاللہ یہ نوجوان عبادت گزار، اللہ کی عبادت کرنے والا، اور غیب سے اس کی مدد ہو رہی ہے، غیب سے اس کو کھانا پینا اس طرح کا نصیب ہو رہا ہے، تو بڑا متاثر ہوا. تو اس کے بعد وہ جو نیک نوجوان تھا وہ لیٹ گیا. مجھے ایسا لگا کہ لیٹ تو گیا، اب ایسا نہیں کہ یہ انتقال کر گیا ہو. قریب جا کر دیکھا تو واقعی اس کے بدن سے اس کی روح پرواز کر چکی تھی. اب میں نے اس کی تدفین کا انتظام کیا تو کیا ہوا کہ جیسے ہی میں نے اس کی قبر کھولی، قبر بنائی جہاں اس کو دفن کرنا تھا، جہاں اس کی قبر بننی تھی، تو اس قبر کی مٹی سے مجھے مشک کی خوشبو آنے لگی. یہ ایسا اللہ کا نیک بندہ اس پر اسرار جزیرے میں اپنے رب کی عبادت کر رہا تھا نوجوان. ہاں اے میرے نوجوانوں، تھا نوجوان، بوڑھا نہیں تھا. ایسے یہ تو ایک نہیں، مطلب اگر میں کہوں کہ ایسے اتنے واقعات ہیں، اگر میں نوجوانوں کے واقعات آپ کو سنانا شروع کر دوں، اتنے واقعات ہیں. ہماری پوری ایک مطلب ہسٹری ہے، صدیوں سے بھرے ہوئے یہ واقعات ہیں. اب صحابہ کرام علیہ رضوان سے چلیں اور آج تک تو کتنے مطلب نوجوان، اب جتنے بڑے بڑے علماء آپ کہتے ہیں، یہ کیا سارے بڑھاپوں میں جا کر علماء بنے تھے؟ لاکھوں علماء ہمارے گزرے ہیں، محدثین کرام گزرے ہیں، مفسرین کرام گزرے ہیں. انہوں نے کن عمروں میں پڑھا تھا؟
خود غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کئیوں نے، 18 سال کی عمر میں آپ نے سفر اختیار کیا تھا بغداد شریف کا، نوجوان ہی تو تھے، نوجوان ہی تھے۔ اس کے علاوہ میں ابھی ایک ایک بات کے کیا بیان کروں۔ نوجوانی کے عالم میں انہوں نے درس نظامی، اسے درس نظامی نہیں کہتے ہوں گے، مگر علم دین حاصل کیا، عبادت کی، ریاضت کی، قرآن پڑھا، تلاوتیں کی، نوجوانی تھی، 15 سال، 20 سال، 25 سال کی عمر میں، 25 سال، خود میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت 14 سال کی عمر سے پہلے مفتی بن گئے۔ اب اللہ یہاں پڑھنا نہیں آتا، یا ہمارے نوجوان کو پڑھنا نہیں آتا، میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ابھی 14 سال کے ہوئے ہی نہیں ہے، مفتی بن گئے، پہلا فتویٰ جاری کر دیا۔ یہ ہمارے ایک سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ ہم بھی اپنی جوانی کو عبادت میں گزارنے والے بنے، اور سمجھیے یہ جوانی مستیوں کے لیے نہیں ہے، کھیل تماشوں کے لیے نہیں ہے۔ ابھی بدن میں طاقت ہے، خون میں گرمی ہے، ہڈیوں میں جان ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ روزگار بھی ہے، ڈیفینیٹلی روزگار بھی ہے، کسب ہے، کسب روزگار اللہ پاک نے اس کو اپنا فضل فرمایا ہے، اس کو اللہ پاک نے اپنا فضل بتایا قرآن کریم سورہ جمعہ میں کہ اللہ پاک کا فضل تلاش کرو، فانتشروا فی الارض، اور زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ پاک کا فضل تلاش کرو۔ اس سے مراد کسب ہے، ذریعہ معاش ہے۔ یہ سب تھوڑی ہے کہ بندہ مطلب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائے گا۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارا مذہب اس طرح ہاتھ کو پسند کرتا ہے، دینا پسند کرتا ہے، لینا پسند نہیں کرتا، ہاتھ اس طرح ہونا پسند نہیں کرتا۔ تو میرے متقفین اسلامی بھائی، سوشل میڈیا پر، مدنی چینل پہ، جہاں آپ ہیں، اپنی جوانی کی قدر کریں۔ کل بھی میں نے روایت سنائی تھی کہ جوانی، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ اچھا، ایک اور روایت آپ نے شاید سنی یا پڑھی ہوگی کہ قیامت کے جو سوالات میں ایک سوال یہ ہے کہ عمر کس کام میں خرچ کی، صرف کی ہے نا، عمر کیسے گزاری، مگر اس میں ایک اور سوال بھی، جوانی کیسے گزاری، حالانکہ عمر میں جوانی شامل ہے۔ جب آپ سے پوچھا گیا بھائی آپ نے عمر کیسے گزاری، تو اس میں آپ کی جوانی آ گئی نا، مگر جوانی کی امپورٹنس یہ ہے کہ اس کو الگ سے اس کو کوشچن کیا گیا، اس کو پوچھا گیا ہے کیسے جوانی گزاری۔ یہ امپورٹنس ہے نا، جوانی کی اہمیت بھی اس سے پتہ چلتی ہے۔ مثال کے طور پر ایمان کے اتنے شعبے ہیں، حدیث میں آتا ہے ایمان کے شعبوں کا بیان کیا گیا، اور ساتھ ہی فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ جو شعبے کے بیان کیے گئے اس میں حیا شامل تھی، مگر حیا کو الگ سے ہائی لائٹ کیا گیا، ماڈسٹی، حیا مینس ماڈسٹی کو الگ سے ہائی لائٹ کیا گیا کہ لوگوں جانو کہ حیا بہت امپورٹنس، بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اور آج جو چیز ہم میں کمزور پڑ گئی یا ختم ہو گئی کہیں کہیں، یا اگر میں کہوں کہ برسوں پہلے جس کا جنازہ نکل جا چکا، وہ حیا ہی تو ہے۔ اگر حیا ہوتی تو یہ حال نہ ہوتا۔ اسپیشلی میں اپنے نوجوانوں سے، خواہ سوشل میڈیا پر ہے، فیضان مدینہ میں، کسی اور جگہ پر ہے، مدنی چینل پر ہے، خواہ میل ہے، فیمیل ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اب جو بھی ہے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اللہ پاک ہمیں توفیق دے ہم اپنی جوانی کی قدر کریں۔ اور اس کے متعلق ایسا نہیں کہ اس کے متعلق ہمیں قرآن و حدیث میں سمجھایا نہیں گیا اور اس کی اہمیت نہیں بیان کی گئی ہے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ایسے شخص سے محبت فرماتا ہے، میرے نوجوانوں، اللہ پاک ایسے شخص سے محبت فرماتا ہے جس نے اپنی جوانی کو اللہ پاک کی اطاعت کے لیے وقف کر دیا ہو۔ اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے، اسے اپنے شباب کو، اپنی اس ابھرتی جوانی کو اللہ کی راہ میں دے دینا، تو اس کو تو میں یہ کہوں اس کو علی اکبر کا صدقہ نصیب ہو گیا۔
حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ جوانی میں انہوں نے کربلا میں شہادت نوش کی. بڑے بڑے واقعات ہیں نوجوانوں کے. اپنی جوانی کو عبادت میں لائیں, عبادت میں لائیں. مزید سنیے, مفتی احمد یارکا نعیمی فرماتے جوانی میں گناہوں سے بچے اور رب کو یاد رکھے, چونکہ جوانی میں اعضاء قوی یعنی کہ بدن میں طاقت ہوتی ہے, نفس گناہوں کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے, زیادہ وہ گناہوں کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے. اس لیے اس زمانے کی عبادت بڑھاپے کی عبادت سے افضل ہے. جوانی کی عبادت اللہ پاک کی کرو رحمت ہے. ابھی جو مدنی چینل پر ہیں, ابھی جو سوشل میڈیا پر ہیں, ابھی جو فیضان مدینہ میں اب جتنے بھی ہیں, اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہم اس وقت جو کچھ کریں یہ عبادت ہے. درس, بیان, نیکی کی دعوت, اس وقت ہم ایک علم دین حاصل کریں, اور علم دین حاصل کرنا افضل عبادت میں بیان کیا گیا ہے. تو اللہ پاک ہمیں عبادت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی جوانی کو فضولیات میں برباد نہ کرے, گناہوں میں برباد نہ کریں. وہ کہتے ہیں نا, امیل سنت بڑا شروع میں ایک شعر سنایا کرتے تھے, ڈھل جائے گی یہ جوانی, ڈھل جائے گی یہ جوانی, جس پہ تجھ کو ناز ہے, تو بجا لے چاہے جتنا, 4 دن کا ساز ہے. وہ نامور بے نشاں کیسے کیسے, زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. اب تو 18, 15, 20, 25 سال کی عمر والے ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں. کین یو امیجن؟ تصور کر سکتے ہیں آپ, غور کر سکتے ہیں؟ ایکسیڈنٹ میں زیادہ تر کون جاتے ہیں؟ نوجوان. لڑائی جھگڑوں میں زیادہ کون مرتے ہیں؟ نوجوان. بوڑھے تھوڑی ہو جاتے ہیں. جوانی میں یہ کام پورا ہو جاتا ہے بندے کا, سمجھتا ہے ابھی میرا ٹائم باقی ہے. ٹائم نہیں باقی ہوتا. اللہ کرے کہ یہ جوانی, یہ عمر ہماری عبادت میں گزرے. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے اور اس کے احکامات اور عمل کرنے والے نوجوان سے اللہ پاک فرماتا ہے تیرے لیے 70 صدیقوں کے برابر ثواب ہے. کیا نصیب والے نوجوانوں, مسجد میں آ کر بیٹھ گئے ہو, بیان سن رہے ہیں آپ, اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. یہ کوئی کہیں جا کر گناہ کر رہا ہوگا, اللہ پاک نے ہمیں توفیق دیے کہ ہم اس کی عبادت کرنے میں مصروف ہو جائیں. عبادت اللہ کی توفیق کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتی. کوئی کہے کہ میں نے خود سے کر لیا, نادان ہے. اگر کوئی معتکف ہے اللہ کی توفیق سے ہے, مسجد میں ہے اللہ کی توفیق سے ہے, بیان سن رہا ہے اللہ کی توفیق سے سن رہا ہے, بیان کر رہا ہے اللہ کی توفیق سے بیان کر رہا ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کوئی نیکی کی طاقت نہیں رکھتا سوائے اس کے جس کو اللہ پاک نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے. نہیں ہو سکتا. لہذا اس میں کوئی پھوپھا نہیں ہے میں مسجد میں ہوں تو مسجد میں تو تیرے رب کا کرم, تیرے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. کوئی کسی کو اپنے گھر میں ایسے نہیں آ جاتا. اللہ کے گھر میں آئے ہو تو اللہ کی اجازت سے آئے ہو, بیٹھے ہو تو اللہ کی اجازت سے بیٹھے ہوئے. دل لگا ہے تو اللہ نے دل لگا دیا ہے. کوئی اپنا کمال نہ سمجھے, کوئی کمال ہے ہی نہیں. کمال یہی دل لگا رہتا ہے, اٹھ جاتا ہے اور دل کرتا ہے باہر چلا جاؤں. یہ اللہ پاک کی توفیق ہے. سب آپ کو, مجھے, ہم سب کو, مدنی چینل پر ہیں سب کو, ہم سب کو, سوشل میڈیا والوں کو بھی, ہم سب کو اس لمحے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یا اللہ تیرا شکر ہے, دل ہی دل میں کہہ لے, یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس کام میں مصروف رکھا ہے, کہیں اور میں نہیں چلا گیا. وہ بھٹکنے سے بچاتا ہے, اس نے راہ دکھائی ہے. اللہ پاک ہم سب کو عبادت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور حدیث سنیے. اللہ پاک اپنی مخلوق میں سے اس خوبصورت نوجوان کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے. آج نوجوانوں تمہاری باری ہے,
نہیں، میرے بزرگوں کی بھی باری آئے گی انشاءاللہ آج کے بیان میں، ٹینشن نہیں لیں. ہاں، اسلام نے سب کو اپنے دامن میں لیا ہوا ہے. جو کلمہ پڑھتا ہے اسلام اس کے بارے میں بڑی خوبصورت باتیں کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک اپنی مخلوق میں اس خوبصورت نوجوان کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے جس نے اپنی جوانی اور حسن و جمال کو اللہ کی عبادت میں صرف کر دیا ہو. اللہ پاک فرشتوں کے سامنے ایسے بندے پر فخر فرماتے، ارشاد فرماتا ہے. کیا ارشاد فرماتا ہے؟ کان کھولو اے نوجوانوں، میرے کان کھولو، میں بتانے جا رہا ہوں. اللہ پاک اپنے فرشتوں پر کے سامنے فخر فرماتا ہے، اور کیا فرماتا ہے ذرا سنو. میرا رب فرماتا ہے یہ میرا حقیقی بندہ ہے. ہائے ہائے، کیا کرم کی بات ہے. اے مولا، توفیق بھی تو دیتا ہے، توفیق بھی تو دیتا ہے اور کرم بھی تو فرماتا ہے. دیکھیے کہ توفیق بھی رب دے، قبول بھی رب کرے، اور جنت بھی رب دے، اور فرمائے کہ بدلہ تمہارے ان اعمال کا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. کمال ہے. اللہ کی رحمت بندہ جتنا جھومے اتنا کم ہے، جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے. اللہ اللہ اللہ. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح کے وقت عبادت کرنے والے نوجوان کو بڑھاپے میں عبادت کرنے والے بوڑھے پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی مرسلین کو تمام لوگوں پر. پھر ان بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں کو اس بات کا اندازہ ہوگا جوانی کس قدر عبادت سے ہٹاتی ہے، پتہ ہوگا. تو میرے ان بزرگوں کو بھی اپنے اس نوجوانوں پر کیسی شفقت کرنی چاہیے جنہیں اللہ پاک نے عبادت کی توفیق عطا کی ہے. یہ بڑے اہم ترین مراحل سے گزر، بڑے جذبات ہوتے ہیں یار جوانی میں، بڑی کیفیتیں ہوتی ہیں. میں جنرلی طور پر والدین کو یا اسپیشلی میں والد صاحب کو سمجھاتا رہتا ہوں. ایک والد کی عمر ہوتی ہے 55 سال 60 سال کی، رائٹ. بیٹا ہوتا ہے 25 سال کا، بیٹا ہوتا ہے 25 سال کا 30 سال کا. باپ کی عمر ہے 55 سال کی 60 سال کی 65 سال کی. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اب باپ 60 سال کی عمر میں بیٹے کو بولتا ہے تم ایسے کیوں نہیں ہو جاتے جیسا میں ہوں. میں اس والد کے کان میں کہتا ہوں کہ آپ 30 سال کے تھے تب کیسے تھے؟ آپ 25 سال کے تھے تو تب کیسے تھے؟ آپ جو 35 سال کے تھے تو تب کیسے تھے؟ آج اپنی 60-65 سال کی عمر سے کمپیریزن کرتے ہیں آپ اپنے 25-30 سال کے بیٹے کی عادتوں کو. ایسا نہ کریں. اس کی اس عمر کے مطابق عبادت اور نیکی اور تجربے کی طرف لے کر آئیں. یہ جو جنریشن گیپ ہے نا ہمارا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو فیل ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ اس وقت میرے بیٹے کے جذبات کیا ہو گئے. میں ایک دفعہ ایک پروگرام کر رہا تھا، ریکارڈنگ تھی مدنی چینل پر، لائیو مدنی چینل پر، پھر وہ چلا تھا. میرے ایک سیریز تھی نوجوانوں کے مسائل، ایک سیریز تھی، سیریز آف پروگرام نوجوانوں کے مسائل. یہ سوشل میڈیا پر مل جائے گا آپ کو. اس میں نوجوانوں کو لے کر بیٹھتا تھا، وہ مجھ سے ڈسکس کرتے تھے. کئی نوجوان یہی پرابلم ڈسکس کرتے ہیں، ہمارے والد ہماری سنتے ہی نہیں ہے، ہمارا باپ ہماری سنتا ہی نہیں ہے، ہم کیا کریں، ہمارا باپ ہماری سنتا ہی نہیں ہے. تو میں خیر ان کو سمجھاتا تھا کہ آپ کے والد صاحب آپ کی کیسے سنیں گے نا، یہ دیکھو وہ کیا طریقہ کار ہے جسے آپ کے والد صاحب آپ کی سنیں. ان کو تو میں نے سمجھا دیا، مگر میں والد کو سمجھاتا ہوں جن کے جوان بیٹے ہیں کہ پلیز کنٹرول. ان کو ان کی عمر کے مطابق، ان کے جذبات، ان کے احساسات کے مطابق ٹریٹ کریں. ان کو لے کر بیٹھیں، ڈکٹیٹنگ نہ کریں، مشورے اور تفہیم اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ان کو لے کر چلیں. ہاں، جہاں والدین کو سختی کی اجازت ہے، نو ڈاؤٹ وہاں ہے، مگر کیا ہر جگہ سختی کی اجازت ہے؟ اور سختی کے پہلے سٹیج پر ہے. اب کی اولاد آپ کے قریب آئے گی، ان پر ہاتھ رکھیں، ان پر شفقت کریں، انہیں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف لیں. آتے والد ملنے کے لیے اپنے بچوں کو لے کر
مانتا نہیں ہے. اب میرے سامنے کسی بھی آپ جس کی وہ عزت کرتا ہو اس کے سامنے آپ اس کے بچے کو ڈیگریڈ کریں گے تو پھر کیسے مانے گا؟ میں یو کے میں تھا, میں نے بیان کیا تھا کہ والد کا بھی ہاتھ چومنا چاہیے. تو بیان کے بعد اسلام میں ملاقات کے لیے آ رہے تھے تو ایک والد صاحب اپنے نوجوان بیٹے کو بھی ساتھ لائے اور کہا اس کو سمجھا میرا ہاتھ نہیں چومتا. میں نے کہا اب کیا چومے گا؟ جو دل کیا ہوگا وہ بھی نہیں کرے گا. نہیں اس کو بولو. اب میں اس کو بولوں گا بھی چوم تو ابھی تو چوم لے گا, ہاتھ بھی چومے گا, ماتھا بھی چومے گا. ابھی باہر جا کر کیا کرے گا میں اس کی گارنٹی نہیں دیتا. تو کوئی حکمت کو مصلحت کو طریقہ کار ہوتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور نوجوان جو ہمارا ٹیلنٹ ہے, ہمارا سرمایہ ہے, ان کو مسجد کی طرف, نیکی کی طرف, عبادت کی طرف لانے کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, تو یہ ماشاءاللہ جوانی میں اللہ نے ان کو عبادت کی توفیق دی. جن کو دی وہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ پاک عبادت کی توفیق جوانی میں عطا فرماتا ہے. کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جوانی میں عبادت کرنے اور خوف خدا رکھنے والے کو مبارک ہو کہ بروز قیامت جب سورج 1 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا, سایہ عرش کے علاوہ اس جگہ اس جا گزا یعنی جان کو اذیت دینے والی گرمی سے بچنے کا ذریعہ نہ ہوگا, کوئی ذریعہ نہ ہوگا. اللہ پاک ایسے خوش قسمت نوجوان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا, جیسا کہ حضرت سیدنا امام عبد الرحمن جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں. حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھا کہ ان صفات کے حامل مسلمان عرش کے سائے میں ہوں گے. یعنی جس میں یہ مسلمانوں میں عادت ہوگی اللہ پاک انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. ان میں سے 2 یہ ہیں. نمبر 1 وہ شخص جس کی نشو و نما اس حال میں ہوئی کہ اس کی صحبت, جوانی اور قوت اللہ پاک کی پسند اور رضا والے کاموں میں صرف ہوئی. نمبر 2 وہ شخص جس نے اللہ کا ذکر کیا اور اور اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. ایسے کو اللہ پاک اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہے. تو اس کے لیے بس اللہ پاک کی رحمت پر جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں جوانی میں عبادت کی توفیق دی. اور میرے بڑے بزرگ بوڑھے اسلامی بھائیوں, آپ بولو گے آج یار ہمارے بارے میں کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. ارے کرتا ہوں کیوں ٹینشن لے رہے ہو؟ سنو تو صحیح, آپ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. بس جن کے بارے میں فرماتے ہیں وہ سنیں اور خود دیکھیں کہ میں ایسا ہوں کہ نہیں ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں سفید بال نہ اکھاڑو کیونکہ وہ مسلم کا نور ہے. جو شخص اسلام میں بوڑھا ہوا اللہ پاک اس کی وجہ سے اس کے لیے نیکی لکھے گا اور خطا مٹا دے گا اور درجے بلند فرمائے گا. اچھا ایک اور حدیث سنیے. حضرت سیدنا کعب بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اسلام میں بوڑھا ہوا یہ بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا. تو یہ مطلب میں نے پہلے عرض کر دی کہ اسلام کی خوبی ہے یہ کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو, اپنے چاہنے والوں کو, جو مسلمان ہو جاتا ہے اسلام اس کے لیے بڑی پیاری پیاری باتیں کرتا ہے. یتیم بچہ اسلام اس کے لیے بات کرتا ہے. لڑکی, مرد, عورت, بچہ, بیوی, شوہر, باپ, ماں, سب کو آپ دیکھیں الگ الگ سب کے لیے باتیں ہو رہی ہے. سب کے لیے کچھ نہ کچھ اسلام اور دین کے اندر بات ہو رہی ہوتی ہے. اس کے بہت ڈیٹیل یہ ٹاپک ہے. الغرض میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جوانی کے تعلق سے میں نے کچھ باتیں عرض کی ہیں کہ ہم کو جوانی کیسے گزارنی ہے اور جوانی میں عبادت کرنے کے کتنے فوائد, کتنے فضائل اور کتنی خوبیاں ہیں. اور جوانی میں عبادت میں ذوق بھی ملتا ہے, شوق بھی. خود جوان آدمی نا, جوان اگر بیمار ہو جائے آپ دیکھیے اس کو مزہ نہیں آئے گا. طبیعت میں جیسے بخار آ جاتا ہے, کھانسی آ جاتی ہے, نہیں مزہ آ رہا تو یار نہیں دل کر رہا. مگر صحت ہو, جو بھی جوانی ہو,
اور جیسے کل میں نے کہا صحت و فرصت، آج صحت و فرصت کے ساتھ جوانی کو شامل کر لو، تو کہیں اور آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹارگٹ لے، ماں باپ ہے ان کی خدمت ہے، بیوی بچے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک ہے، عبادت ہے، نماز ہے، روزے ہیں، رزق حلال ہے، اور راہ خدا میں وقت دینا ہے. مدنی قافلے ہیں. ابھی آپ ماشاءاللہ مسجد میں ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ابھی آپ آتے جاتے دیکھیے جو ہمارے بڑے بزرگ ہوتے ہیں، سیڑھی اترنے میں، سیڑھی چڑھنے میں، وضو خانے میں جانے میں، باتھ روم میں جانے میں، نماز پڑھنے میں، رکوع کرنے میں، سجدہ کرنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، ان کو کتنی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے. آپ چیک تو کریں، دیکھیں تو صحیح یار. اور ان پر شفقت، ان سے پیار کریں، ان کو محبت دیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. آپ ان بوڑھے بزرگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، روایت کی روشنی میں آپ جب بوڑھے ہو گئے نا، اللہ پاک آپ کے لیے کوئی نوجوان مقرر فرما دے گا جو آپ کے ساتھ اس سے سلوک کرے گا. جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو آپ یہ دیکھیے، یہ ہمارے سامنے ہزاروں اسلامی فیضان مدینہ میں، اس میں ہمارے بڑی عمر کے بھی اسلامی بھائی شامل ہیں. ان کو دیکھ کر ایک تو ان کے پر پیار، محبت، شفقت، رحمت، یہ انداز ہونا چاہیے. کیا پتہ ان کی خدمت ہی جنت دلا دے یار، ان کے تو حسن سلوک جنت دلا دے. اور ہمارے بڑے بزرگوں کو ان نوجوانوں پر رشک کرنا چاہیے. یار کیا نوجوان ہے ماشاءاللہ، اللہ نے اس بھری جوانی میں سے عبادت کی توفیق عطا کی ہے. تو میرے نوجوان اسلامی بھائیوں اور میں تمام اسلامی بھائیوں اسپیشلی، اللہ پاک ہم شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں توفیق دی، ہمیں نماز کی توفیق دی، ہمیں اعتکاف کی توفیق دی، ہمیں عبادت کی توفیق دی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ استقامت کیسے ملے کہ جب آ گئے یار واقعی صحیح ہے یار، یہ جوانی کے تو عبادت کے معاملات ہیں. مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ نوجوان کی بھی عبادت کے الگ فضائل ہیں. حدیث میں نوجوانوں کو الگ ایڈریس کیا گیا ہے، ینگسٹر کو روایت میں الگ سے ایڈریس کیا گیا ہے. اے نوجوانوں اور ینگسٹر. اور مجھے پتہ ہی نہ تھا کہ میرے لیے بھی مطلب قرآن و حدیث کے اندر اتنی بات موجود ہے، میرے فضائل موجود ہے اگر جو میں عبادت کرتا ہوں. تو مجھے تو پتہ ہی نہ تھا، چلے آج پتہ چل گیا. تو دعوت اسلامی نے کئی ایسی باتیں بتائی جو ہمیں پتہ ہی نہ تھی، پتہ چل جاتی ہے. شکر ہے، ماحول کی برکت ہے. قرآن و حدیث کی بات پہنچائی جاتی ہے، دین و اسلام و شریعت کی بات پہنچائی جاتی ہے ہم تک. اب چینج، لائف پہ چینج لائیے اور اپنے آپ کو ان عاشقان رسول کے ساتھ وابستہ کیجئے جو عبادت کی طرف ہے. دیکھیں اب جن کے ساتھ رہتے ہیں نا ویسے بنتے ہیں. حدیث میں آتا ہے دوست کے دین پر ہوتا ہے. دیکھو تم کسے دوست بنا رہے ہو. تو دوستی بھی ایک باقاعدہ ٹاپک ہے. فرینڈ شپ باقاعدہ ٹاپک ہے، اس پر باقاعدہ بیان موجود ہے، باقاعدہ اس پر حدیثیں موجود ہے. صحبت پورا ایک موضوع ہے. الصحبت مؤثرہ، صحبت میں اثر ہوتا ہے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ رہو. پورا ایک ٹاپک ہے. ہم یوں نہیں مطلب کہ جس سے مرضی آئے گی دوستی کر لیں گے، مرضی آئے گی اس کی صحبت لے لیں گے. نہیں، دیکھا جائے گا یہ ہے کون، کر کیا رہا ہے، اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ، اس کی سوچ، اس کا عمل، اس کا علم، طور طریقہ سب دیکھا جائے گا. تو ہمیں دعوت اسلامی کا یہ جو ہمیں دینی ماحول ملا ہوا ہے. ابھی آپ یہاں ماشاءاللہ رہ رہے ہیں، آپ کو 2 دن ہو چکے ہیں. کچھ نئے بالکل نیو ارائیول ہوتا ہے اور کچھ عرصے سے چل رہے ہوتے ہیں. تو ہم جب چل رہے یا اسی طرح جو ہمارے باہر اسلامی بھائی ہیں جو نہیں ہے فیضان مدینہ میں یا مسجد میں نہیں ہے، مدنی چینل پر ہیں یا آج سن رہے ہیں کل سنیں گے، آپ اپنی صحبت کا دیکھیں، اپنے دوستوں کو دیکھیں کہ آپ کن کے ساتھ ہیں. جیسوں کے ساتھ ہوگے ویسے بن جائیں گے. برے کی صحبت تجھے برا بنائے گی، اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی. ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے جو عاشقان رسول ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، جو آپ کو کہیں یار چلو نماز کے لیے چلتے ہیں، جو آپ کو کہیں چلو یار مدنی قافلے میں چلتے ہیں، جو آپ کو کہیں چلو علم دین سیکھنے کے لیے چلتے ہیں. آپ کہیں کہ یار میں نوجوان، ابھی آپ آئیں میں آپ کو جامعۃ المدینہ کا دورہ کراؤں، دعوت اسلامی کا صرف جامعۃ المدینہ کا میں آپ کو دورہ کرا دیتا ہوں. 1 لاکھ سے زیادہ
بلکہ اگر میں خالی اسلامی بھائیوں کی بات کروں تو آئی تھنک مور دین 50,000 جو درس نظامی کر رہے ہیں. کون ہیں؟ سارے بوڑھے ہیں. 30 پلس نو، 40 پلس نہ، 20 پلس، 15 پلس، 15 اور 20 سال، 21 22 سال کی عمر کے نوجوان ہیں. گھر چھوڑ کر جامعۃ المدینہ میں علم دین حاصل کرے، درس نظامی کر رہے ہیں. کون ہے یہ؟ اسی سوسائٹی میں جس سوسائٹی میں آپ اور میں جی رہے ہیں. کوئی نئی جگہ سے تو نہیں ہے کہ یار یہ تو فلاں چاند سے آئے. بھائی چاند سے نہیں ہے، یہ زمین کے ہی ہیں. آپ کہاں سے آئے ہو؟ کوئی کہیں سے نہیں ہے بھائی، ہمارے درمیان کے ہی ہیں، ہمارے محلے کے ہی ہیں. ہے کہ اللہ پاک نے اسے توفیق دی اور راہ خدا پہ چل پڑا. تو یہاں تو یہ غور کرنا ہے کہ یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں بھی تیری راہ کا مسافر بنوں، میں بھی علم دین حاصل کروں، مجھے بھی عبادت کا جذبہ نصیب ہو جائے، میں بھی نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہوا کروں، اور وہ صحبتیں میں چھوڑ دوں جو مولا تیرے نافرمانوں کی ہے. انشاءاللہ تعالی اس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، اور دنیا اور آخرت کی خوبیاں اس پہ چھپی ہوئی ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالیں اور اچھی صحبت بیٹھے. ورنہ خدا نہ کرتا بری صحبت نہ صرف بے نمازی بناتی ہے، کہ بری صحبت آج کے دور میں بری صحبت یقین مانے اچھے خاصے نوجوانوں کو نشے کا عادی بنا رہی ہے. میں اب کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ اپنی جوانی کو، اپنی عمر کو اور اپنے معاملات کو سیف کرنا چاہتے ہیں تو سیف گارڈ یہی ہے، اچھی صحبت اختیار کریں، عاشقان رسول میں رہیں، نیک لوگوں میں رہیں. بروں میں رہیں گے تو کل کو یہ سب برباد ہو جائے گا. یعنی چوری تک دوست سکھاتے یار. یہ جو روڈ پہ چلتے پھرتے موبائل اور موٹر سائیکلوں پتہ نہیں کیا جو ہاتھ پیر مارتے ہیں، ان میں تو کئی ایسے ہوتے ہیں جو بس ایسے شوکیا مار رہے ہوتے ہیں. اور جب ان شوکیا مارنے والوں کو جب مارنے والے مارتے ہیں نا، پھر سارا شوق ایک طرف چلا جاتا ہے. یعنی یہ بھی گیدرنگ لے جاتی ہے، ہمیں مسجدوں سے دور گیدرنگ لے جاتی ہے، گناہوں کی طرف گیدرنگ لے جاتی ہے، بد نگاہی کی طرف گیدرنگ لے جاتی ہے. اب یہ ساری باتیں مجھے میری سمجھ تک آپ کو نہیں پتا ہے، لیکن چلے آج جھنجھوڑا جایا، آج بتائے گا یار وٹ ریئلی. دوست کون؟ دوست وہ کہ جب تو خدا کو بھول جائے تو تجھے خدا یاد دلا دے. یہ دوست ہوتا ہے کہ جب ہم رب کو بھولیں تو ہمیں رب کی یاد دلا دے. ایسی صحبت اختیار، ایسی دوستی اختیار کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی بھلائیاں ملیں گی، اور رب نے چاہ تو آخرت میں بھی بھلائیاں ملیں گی. تو آپ سب میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس کو اب طے کر لیں کہ برے دوستوں میں نہیں جانا، اور اپنی جوانی کو اللہ پاک کی عبادت میں گزارنا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ایسے موقع، ایسے ایک نوجوان کے بارے میں نے پڑھا ہے، سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا وہ نوجوان تھا، اور جب اس نے خوف خدا کا اظہار کیا اور بے حیائی سے اور گناہ سے بچ کر اس نے اپنے آپ کو ایک طرف کیا، اور جب خوف خدا کا غلبہ اس کے اندر ہوا اور خوف خدا کی وجہ سے جب اس کا انتقال ہوا، اور جب اس کی قبر پر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب پہنچے اور پتہ چلا کہ اس نوجوان کا انتقال خوف خدا سے ہوا ہے، تو آپ نے اس کی قبر پر سورہ رحمان کی آیت تلاوت کی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. تو قبر سے نوجوان پکارتا ہے، امیر المومنین میرے رب کا فرمان سچا ہے، مجھے میرے رب نے مرتے ہی 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں. خوف خدا کے ساتھ جینے کا تو بات ہی کچھ اور ہے. ڈرے بندہ، اپنے رب سے ڈرے نہیں، میرے رب نے منع کیا ہے، میرے رب نے منع کیا ہے. اے میرے رب سے محبت کرنے والوں، جس چیز سے رب نے منع کر دیا اس چیز سے بندہ رکے. اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں، جس چیز سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روکا بندہ اس چیز سے رک جائے. کہ میں اپنے رب کا بندہ، میں اپنے رب سے محبت کرنے والا ہوں، میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کروں گا. بات فائنل. یہ ذہن بناتے رہے، یہ الحمدللہ یہ بھی صحبت، یہ ماحول کی برکت ہے. یہ آپ کو روزانہ کچھ نہ کچھ طرح مدنی پھول ملتے رہیں گے.
ذہن بناتے رہے انشاءاللہ دل پکا ہو جائے گا، دل جم جائے گا، مسجد میں بھی دل لگ جائے گا. اور برے دوست بری صحبتیں اللہ نے چاہا تو ذہن سے نکل جائیں گے، نئے نئے دوست بن جائیں گے. دوست تو یوں چینج ہوتے رہتے ہیں. آپ دیکھ لیں آپ کی اگر 20-25 سال کی عمر ہے، 30 سال کی عمر ہے، تو آپ کے دوست کتنے چینج ہو گئے. بس اب دعوت اسلامی ہے اور میں ہوں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں دعوت اسلامی عاشقان رسول کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. خاتم النبی. اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ماشاء اللہ، اللہ آپ سب کو خوش کرے. میں بھی خوش ہوا. افطار کا وقت قبولیت کا ہوتا ہے نا، یہ بھی کوئی قبولیت کا وقت تھا. میں نے درخواست دی کیوں کھڑے ہوئے ہو، سیلفی والے سب بیٹھے ہوئے. ماشاء اللہ، مدینہ مدینہ. اللہ آپ سب کو مدینہ کی گلیوں میں سبز گنبد کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھنا بھی نصیب کرے. بس آپ وہ سارا مہینہ اس بات کو خیال رکھنا ہے، جب بھی میں آؤں جاؤں کھڑا نہیں ہونا ہے. نظام ورنہ درم برم برم درم، بندوں کی اختلافیوں کے امکان پیدا ہوتے ہیں، جگہ بیچاروں کی چلی جاتی ہے، پھسم پھسافر ہوتے ہیں نمازوں میں. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری رسول مقبول سیدہ آمنہ بی بی کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا سعد رضی اللہ عنہ پر گزرے. وہ وضو کر رہے تھے، ارشاد فرمایا یہ اسراف کے ساتھ. عرض کی کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ فرمایا ہاں، اگرچہ تم جاری نہر پر ہو. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، حدیث نے نہر جاری میں بھی اسراف ثابت فرمایا، اور اسراف شرع میں مذموم ہی ہو کر آیا ہے. آیا کریمہ انہو لا یحب المسرفین، ترجمہ کنز الایمان، بے شک بے جا خرچنے والے اسے پسند نہیں. مطلق ہے تو یہ اسراف بھی مذموم و ممنوع ہی ہوگا، بلکہ خود اسراف فی الوضو میں صیغہ نہی وارد اور نہی حقیقتاً مفید تحریم، یعنی وضو میں اسراف کی نہی یعنی ممانعت کا حکم آیا، اور حقیقت میں ممانعت کا حکم حرام ہونے کو فائدہ دیتا ہے. یہ مطلب اسراف بنے فضول خرچ، بے جا خرچ، جس کی ضرورت نہ ہو ایسا خرچ، فضول خرچ. تو پانی میں بھی اسراف بہت ہوتا ہے، اور پانی کا اسراف کو بھی اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ یہ حرام ہے. ویسے ہر اسراف حرام نہیں ہوتا، بعض اسراف مکروہ تنزیہ ہوتے ہیں، ناپسندیدہ. لیکن جس اسراف میں یعنی جو گناہ بھرا اسراف ہو، جس میں مال ضائع کرنا پایا جائے، تو اس طرح کے مطلب اسراف جو اس کی ممانعت سخت ہوتی ہے. وضو کا چونکہ وضو بھی پانی اس میں ضائع ہوتا ہے نا، اور اب اس میں اتنا اسراف زیادہ ہوتا ہے کہ علمان برفیس. وضو کرنے والا یعنی بہت تھوڑے ہوں گے جو بالکل یعنی کہ احتیاط کے ساتھ وضو کرتے ہوں گے کہ پانی فضول خرچ نہ ہو. ایک ایک قطرہ جو ہے یہ مطلب اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے. بعض لوگ کیا وہ نل کھول کر آستینے چڑھاتے ہیں، میرے نل کھلتا ہے، یہ بھی ضائع ہو رہا ہے، اسراف ہو رہا ہے اور گناہ ہو رہا ہے. اسی طرح
وضو میں نل اتنا تیز کھولتے ہیں کہ دڑ 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 پانی بہ رہا ہوتا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے کہ اعلیٰ امام باہر شریعت میں یہاں تک لکھا ہے کہ آدھا چلو ناک میں چڑھانے کے لیے کافی ہے، لیکن اور پورا چلو لیا تو اسراف ہے، یہ لکھا. ہمارے تو کئی چلو گر جائیں تو پھر پورا چلو بھرتا ہے، آدھا چلو کا تو خیر تصور ہی نہیں ہے. اسی طرح وضو کا جو انداز ہے وہ بھی چونکہ بعض اضافی اس میں سسٹم ہمارے داخل ہوتے ہیں، وہ بھی فضول پانی بہانے کا ذریعہ ہوتے ہیں. مثلا ہاتھ میں نے جو دیکھا ہے، اب ہر ایک نہیں کرتا ہوگا، بلکہ نہیں کرتا لیکن کرتے ہیں اس طرح بھی، جیسے یوں کر کے ہاتھ جس طرح نل میں دھوئے تو پھر اب پانی بہ رہا ہے پھر یوں کریں گے، یہ تو ایک سنت بھی نہیں ہے. دوسرا یہ پانی بھی ضائع ہو رہا ہے. اچھا پھر کیا کریں گے؟ اب مسح کریں گے. اچھا یہ مسح کا یہ سوچا تھا یہ کب کرتے؟ مسح میں کرتے نا. مسح کرتے وقت بھی نل کھلا رکھتے ہیں، اور پھر یہ کہ یہ جس طرح بھی اب یہ تم درست تو یہی طریقہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ پورا اس طرح سارے بال جو ہے یہ جو جہاں سے جمنے شروع ہوتے ہیں وہاں سے یہ پورا انگلیاں الگ نہ ہو اور یہ آخر تک چلا جائے، یہ بھی دب کر یوں لگے ہوئے ہوں، تو یہ سر کا مسح ہو گیا. اچھا یہ بھی طریقہ ہے کہ یوں مطلب انگلیاں کر کے لے جائے، ہتھیلیاں جدا رکھے اور واپسی میں یوں ہتھیلیوں سے وہ سائڈیں دونوں کور کر لے، تب بھی مسح. یہ دونوں طریقے مسے گے. خیر وہ مسح وہ اپنے حساب سے چل رہے ہوتے کرتے ہیں، پھر یہ یوں کرتے ہیں، پھر یہ تو ہے مسح میں شامل، یہ کرتے ہیں. تو یوں چند طریقے انہوں نے لوگوں نے اپنی طرف سے اختراع کیا، گھڑے گئے اور دیکھا دیکھی وہ جدی پشتی یہ سلسلے چل رہے ہوتے ہیں. باپ کو دیکھ کر بچہ کرے گا، وہ کرتا رہے پھر اس کا بچہ آئے گا، یعنی جس کو دیکھ کر اس کے بچے نے کیا تھا اب یہ ذریعے جو بچہ ہوا یہ اس کا پوتا ہوا نا. تو یوں دادا پردادا کے ذریعے بعض غلطیاں چل رہی ہوتی ہیں. تو ایک تو یہ سنتیں نہیں ہیں جو بالکل یعنی داخل کر لی لوگوں نے وضو میں، اور پانی کا اسراف، پانی دڑ دڑ بہ رہا ہے، یہ ضائع ہو رہا ہے. تو نہر جاری پر بھی پانی کا اسراف منع ہے. تو یہاں تو نہر جاری بھی نہیں ہے، نہر جاری پر تو خرچہ نہیں ہوتا، پانی جائے رہا ہے، لیکن یہاں تو موٹر چلانی پڑتی ہے. ہم جو پانی ٹینک میں جمع کرتے ہیں موٹر چلتی ہے، تو موٹر مفت نہیں آتی، پھر بجلی صرف ہوتی ہے اس پر، الیکٹرک، یہ بھی ظاہر ہے کہ اس کا بھی پیمنٹ کرنی پڑتی ہے. اس طرح مطلب ہے کہ نل کے ذریعے یہ پانی ہم حاصل کرتے ہیں، تو نل بھی مفت نہیں آتا. پھر جتنا نل کا زیادہ استعمال ہم کریں گے، کھولیں گے بند کریں گے. بعض لوگ جو نل ہے نا تھوڑا ٹپک رہا ہوتا ہے، ان کو یوں ہوتا ہے کہ مطلب ہم بند کریں. اب یہ بعض کام ہوتا ہے نا وہ ٹیکنک طلب ہوتے ہیں. اب یہ نل کا جیسے یہ آپ کو گھر میں بھی کام ہے، ہر جگہ کام ہے، یہ نل ٹپک رہا ہے، گھر میں بھی ہوتا ہے سر، نل ٹپک رہا ہے. اب آپ زور لگا رہے ہیں، بند نہیں ہو رہا، یا بند ہو بھی گیا تو نقصان کے بعد ہی بند ہوا. اس کا واشر جو ہے نا یہ آپ کے پریشر میں آ رہا ہے، اس کے واشر یا تو بعض اوقات ٹوٹ جاتا ہے اس طرح زور لگا دے، کیونکہ یہ کام جو ہے یہ بل سے نہیں بلکہ کل سے ہوتا ہے. بڑ تھی نہیں کڑ تھی تھائی سے، یہ گجراتی ہے. کڑ یعنی آئیڈیا، عقل وغیرہ، اور بل بڑ طاقت. تو یہ کام طاقت سے نہیں ہوتے بلکہ کل یعنی کڑ، یہ اردو میں شاید اس کو کل بھی بولتے ہیں، تو یہ کل سے ہوتے ہیں، عقل سے ہوتے ہیں. عقل کے لیے کوئی بھینس جتنی طاقت کی ضرورت نہیں ہے، ویسے محاورہ ہے عقل بڑی کے بھینس. تو یہ مطلب جو حرکت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ نل کو بھی نقصان کرتے ہیں، اور بعض اوقات یہ بند بھی نہیں ہوتا. یہ پریشان بھی ہوتے ہوں گے کہ یار یہ بند ہی نہیں ہوتا، یہ بند کہاں سے ہوگا، ٹیکنک سے بند ہوگا. اس طرح تو آپ یہ واشر توڑنے کا خطرہ ٹوٹنے کا، بھی نل کی عمر کم ہونا، چوٹ کھاتا ہے پھر اس کی چوڑیاں یہ وہ، یہ سب زور لگانے سے گھسیں گی.
اس کا کیا طریقہ ہے کہ جیسے اب یہ بہر ہے تو اس کو تھوڑا سا ہلکا سا اس طرح کھولیں گے پانی ضائع نہ ہو، تھوڑا سا یوں کرے، اب اس کو یوں کرے تو یہ بند ہو جائے گا. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ بند ہو جاتا ہے، تھوڑا کھولنے کے بعد پھر کریں گے نا تو بند ہوگا، اور ڈائریکٹ اس کو زور لگائیں گے تو یہ اڑی پہ آ جاتا ہے کہ کر کے دکھا بند. حکمت سے آپ بند کرنا چاہیے اس کو. اچھا بہرحال تو ہماری بات اسراف کے تعلق سے چل رہی تھی کہ وضو میں ہمارے یہاں بہت اسراف ہوتا ہے، غسل میں کیا کیا ہوتا ہوگا. وضو میں تو چلو ایک دوسرے کو آدمی دیکھتا ہے، دوسروں سے ڈر بھی لگتا ہوگا کہ یار یہ مبلغ کھڑا ہوا ہے، اس نے اس دن یہ مسئلہ بتایا تھا، یار صحیح ہے صحیح ہے، میرے کو یاد آ گیا. غسل خانے میں تو کوئی بھی نہیں ہوتا. پھر جو یہ فوارے کی کبھی خیر نہیں ہوتی ہے، کبھی نل کی خیر نہیں ہوتی ہوئی، کبھی بالٹی کا کنڈا ہو جاتا ہوگا، دیو پانی، کبھی امی شور کر رہی ہے، کبھی ابو شور کر رہے ہیں. اب کرے گا کیا، آدھی ٹانکی تو خالی کر دی تو نے. لیکن یہ ہے کہ ان کا کام پورا ہوتا ہی نہیں ہے. اس طرح کے لوگوں کا ان اہل وسواس، اب یہ خواہ وہ داخل ہو گئے، خواہ نہیں مگر داخل ہو گئے اہل وسواس، یہ پانی بہت ضائع کرتے ہیں، جن کو وسوسے بہت آتے ہیں. ایک لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے فتح رضویہ میں کہ دو اہل وسواس، انہیں وسوسوں والے تھے جو وسوسے بہت آتے تھے، دونوں دوست تھے. ایک صبح داخل ہوا پانی کے اندر غسل کرنے کے لیے تاکہ غسل کر لے، لیکن یہ نکل نہیں پا رہا تھا. کبھی میں نے دوسرا دیکھ رہا تھا اس کو کہ یہ یوں یوں مطلب کہ ادھر سکھا رہ گیا ادھر سکھا رہ گیا، تو ادھر ڈبکی ادھر ڈبکی ادھر ڈبکی، تو یہ آدھے دن تک تو یہ مطلب پھر تھکا یہ، پھر نکلا اور یوں تھا کہ ابھی غسل تو میرا پورا نہیں ہوا ہے، سوکھے رہ گئے. پھر وہ دوسرے بولا میری باری تو چیک کر میرے کو، اور دوسرا داخل ہوا تو آدھے دن تک وہ ڈبکیاں لگاتا رہا، اس کو بھی یوں ہوتا تھا کہ ادھر خشک رہ گیا ادھر نہیں دھلا. تو یہ دونوں مطلب اس طرح آدھا آدھا دن لے کر پورے دن خوار ہوتے رہے، غسل بھی ان کا اطمینان بخش نہیں ہوا، نمازیں بھی قضا ہو گئی. ایک مثال اعلیٰ حضرت نے دو اہل وسواس، دونوں وسوسوں والے کی دی ہے. یہ وسوسے بھی بہت بری چیز ہے کہ آدمی کو مطلب یعنی کہ کبھی عبادت میں یہاں تو بھی عبادتوں میں آتے ہیں، یہ مطلب عبادت کو بالکل بد مزہ کر کے رکھ دیتے ہیں، مزہ کرکرا ہو جاتا ہے، لذت نہیں رہتی، خوشی و خضو نہیں رہتا، رقت نہیں ملتی، آدمی وسوسے میں ہی گھومتا رہتا ہے. اور یہ اس کو بعض لوگ احتیاط سمجھتے ہوں گے، یہ احتیاط نہیں، احتیاط میں دل مطمئن ہوتا ہے، وسوسے میں دل مطمئن ہوتا نہیں، وسو آپا نفسی ہوتی رہتی ہے. اسی طرح مطلب یہ ہے کہ وسوسوں میں ہاتھ دھونے میں پاؤں دھونے میں بھی پانی زیادہ یہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے کہ مطلب احتیاط نہیں ہوتی، بہت نل زور سے کھلا رہتا ہے وغیرہ. ان سب سے ہم کو احتیاط کرنی چاہیے. اس میں بھی دیگر دنیاوی معاملات میں پانی پیا تو تھوڑا بچایا، شر کر کے ڈال دیا، یا بھی تو یہ ہو رہا ہے. مرنے کے بعد یہ پتا چلے گا کہ کتنے 200 ہوتا ہے، اس طرح پھینک دیتے ہیں. اچھا یہ پانی چونکہ مفت ملتا ہے اس لیے پھینک دیتے ہیں. چائے کو اس طرح نہیں پھینکے گا، دودھ نہیں پھینکے گا، پیسے لگتے ہیں. پانی بھی اگر پیسے لیے جائے نا کہ بھائی ایک گلاس وضو کرنے کے لیے اتنا پانی ہے، یہ 100 روپے کا، مزید لوگ ہیں تو 100 روپے اور لگیں گے، 50 روپے اور لگیں. یہ قوم شاید وضو کرنا بھی چھوڑ دے، پیسے ہوتے ہیں، پیسے لگتے ہیں. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو یوں مطلب یہ کہ اللہ سے ڈر کر ہمیں پانی کے اسراف سے بچنا چاہیے. مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جیسے آدھے بازو تک مستحب ہے، یہ کونی سمیت ہاتھ دھوتے وقت آدھا بازو تک مستحب ہے، روشنی زیادہ ہوگی انشاءاللہ اس کی نامہ اعمال میں. تو اب بغل تک دھویا ہاتھ تو یہ اسراف ہے، اتنا بڑھا دیا. تو آدھی پنڈلی تک مستحب ہے. یہ پاؤں دھوتے وقت ایک تو پنجا ہوتا ہے، اس کی ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے جس کو ٹخنا بولتے ہیں، یہ دونوں طرف ہوتا ہے، ادھر زیادہ ہوتا ہے ادھر کم ہوتا ہے، لہٰذا یہ ٹخنا. ٹخنے سے اوپر جو یہ نلی شروع ہوتی ہے نا، یہ پنڈلی کہلاتی ہے، گھٹنے تک، اس کی ہاف تک دھونا مستحب ہے. اب اوپر تک کتنا لکھا ہے میں بھولی، گھٹنوں تک لکھا ہے کہ اتنا دھوئے تو اسراف ہے. مفتی حامد یار خان صاحب نے نشاندہی کی ہے اس کی. تو
आधी पिंडली तक धोना चाहिए कि मुस्तहब है। इस तरह मतलब ये कि और भी अगर आप गौर करेंगे कि जहाँ जरूरत नहीं है वहां पानी इस्तेमाल हो रहा है, खाना इस्तेमाल हो रहा है, पैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, खाना फिर वो इस्तेमाल नहीं होता, वो गिरता है। अब जैसे कि दस्तरखान पे गिरता है खाना, आजकल तो उसको ज्यादा ही गिरता होगा, पैसे नहीं लगते ना, होटल में कोई नहीं गिराएगा, होटल में लिमिटेड प्लेट मिलेगी, सिंगल भी मिलती है और डबल भी मिलती है, पैसे ज्यादा है जेब में तो डबल। लेकिन कोई इस तरह नहीं कि हड्डी को चक मारा बोटी को और आधी बोटी इसमें छोड़ी, ये डाली, दूसरी बोटी इधर बोटा उठाया, चक मार मार के यूं ढेर कर दिया हड्डियों को। ये करते हैं जहाँ मुफ्त माल मिलता है, जैसे शादियों में भी मुफ्त ही होता है, शादियों में क्या तबाही मचाते हैं लोग, इतना गिराते हैं, फेंकते हैं, इतना न्यासों में करते हैं। और यहाँ फैजान मदीना में भी सब रहमदिल हो, ये जरूरी नहीं कि किस तरह चंदा होता होगा, लाखों रुपए का रोज ये खाना पकता है, लाखों रुपए का, 150 का नहीं। और इस तरह बाज गिराते होंगे सब नहीं। अल्लाह नेक अमाल वाली मजलिस को सलामत रखे कि ये मतलब माशाअल्लाह समझाते रहते हैं, और समझा समझा कर काफी हद तक तरकीब बन जाती है। लेकिन पहले मैंने देखा है कि बहुत गिराते थे, अब कम गिराते हैं। लेकिन ये जो नए नए लोग आते हैं ना, मोतकीफीन के मिलने वाले, बाद आते होंगे खाने पीने ही के लिए आते होंगे कि चलो यार मगरिब की नमाज वहां पढ़ लेंगे तो बैठ जाएंगे, कौन अपने हटाएगा। अरे इतना इनको एहसास नहीं होता, एहतिकाफ वालों के लिए लिमिटेड खाना बना होगा, कि ये नहीं कि ये बेचारे जो यहाँ पड़े हैं इबादत के लिए आए हुए दूर दूर से, ये रह ना जाए, मैं इनके से खा जाऊं, मैं तो रोज घर पे तो खाता ही हूँ। तो ये सबको सोचने वाली बात है कि कहाँ खाना है कहाँ नहीं खाना है। मना नहीं करते हम लोग कि मत खाना, लेकिन इनको खुद सोचना चाहिए। जो तुफैली जिसको बोलते हैं ना, ये दाखिल हो जाते हैं। हाँ, जो ये इस नीयत से आता है उसको तो हमने, मुझे याद है, हम खुद इजाजत दे रखी है कि जो इसलिए हम यहाँ दुआ इफ्तार में शरीक होता है, मगरिब पढ़ता है कि मैं यहाँ तरावी भी पढ़ूंगा, यहाँ मदनी मुज़ाकरा भी अटेंड करूंगा और ये सारा करके फिर घर जाऊंगा, तो उसको हमने कहा हमारा इन्हें जहन मानता है, दिल कबूल करता है कि यार ये भले का है, कि खाने के लिए चला गया तो हो सकता है पलट कर नहीं आएगा और इल्म दीन की नेमत से जो यहाँ होगी उससे महरूम रह जाएगा। तो ये समझ में आता। अब खाली कोई बोले कि चलो यार मगरिब पढ़ते हैं, वहां से थोड़ा बिरयानी याकनी खा के निकलेंगे, तो ये थोड़ा आदमी अपने ज़मीर को भी थोड़ा यूं बाज़मीर होना चाहिए, एक मुनासिब है, चंदे का पैसा है, इसमें एहतियात सबको करनी चाहिए और सबको समझना भी चाहिए। तो बहरहाल इसमें गिराना, वैसे भी एक दाना भी गिराया है तो दाने दाने का हिसाब, तो एक भी दाना गिराया और वो जाया हो गया तो ये काम गलत हुआ। रोटी टुकड़ा डाल दिया, हड्डी से बोटी पूरी निकाली नहीं, होटल में खाएंगे तो मिली एक बोटी है, तो थोड़ी थोड़ी हड्डी भी खुरच लेंगे, जो खुरचना मुमकिन होगा। तो यार इतने की डिशें, महंगाई बहुत है, अब तो फिर 400-500 की डिश होती है बिरयानी की, पता नहीं भाव का होगी 300-400-500 की डिश, जैसे बिरयानी जैसा होटल। हाँ, तो ये मतलब इस तरह खरीदेंगे जैसे घर में भी इसराफ हो रहा है, लेकिन निस्बतन कम जितना ये माल मुफ्त खिलाया जाता है ना, महफिलों में, मजलिसों में, मस्जिदों में, नियाजों में, बहुत ज्यादा, और वली में और शादियों में इससे भी ज्यादा लोग गिराते हैं, बहुत गिराते हैं। ये तो वास्तगफिरुल्लाह, चाहे शादी में गिराए, चाहे वलीमे में गिराए, चाहे न्याज में गिराए, गुनाह तो होगा। अगर नाजायज आप जाया कर रहे तो, गिराया यानी गिर गया, उठा के खा लिया, कोई इल्जाम नहीं आप पर। आपने गिराया, ये पता है कि ये खा लेगा, इसलिए मतलब ये कि ये तरकीब मौजूद है, तब भी गुनाहगार नहीं है। लेकिन यहाँ कौन किसका खाता है यार, काय को खाएगा यार, अपना खुद इसको गिराने में मजा आ रहा है। जरा मसाला है तो ये डाल दिया मुट्ठी भर के, हड्डी बोटी थोड़ा सख्त है तो ये डाल दी, कि नरम बोटियां भी तो है ना, तो ये किसी का कोई खाता तो है नहीं, फेंकने में जाता है। तो समझने की बात है ये इंशाल्लाह अगर ये ज़हन बन जाएगा ना, मेरे को लगता है महंगाई खत्म हो जाएगी। ये महंगाई हो सकता है हमको ये सजा दी जा रही हो, हम इतना जाया करते हैं ना, हर चीज में जाया करते हैं। वो बिजली, इसको भी जाया करते हैं, जरूरत नहीं होती, कई कई बल्ब
جل رہے ہوتے ہیں، گھر میں بھی جل رہے ہوتے ہیں، دکانوں پہ بھی بلب روشن ہوتے ہیں، ہر جگہ مطلب تو مسجد کے احکام اس اپنے الگ ہے و سخت ہے کہ یہ وقف کے پیسوں سے ان کا بل ادا کیا جاتا ہے، یہ زیادہ مطلب سخت معاملہ ہے، نہیں پرواہ ہی نہیں ہے، احتیاط کا ذہن ہی نہیں ہے، یعنی ہم آئے جیسے کہ ثواب کے نفل کام کرنے کے لیے، اس میں پتہ نہیں کتنے حرام کام کر کے پلٹتے ہیں، کتنا مطلب یعنی کہ سمجھنے کی بات ہے، کتنا سوچنے کی بات ہے کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، ہمارے پلے سے نہیں جاتا پیسہ، ٹھیک ہے، اور شاید اسی وجہ سے ہم بے باک ہیں کہ پلے سے نہیں جاتا، اگر یہ ہو کہ بھئی جتنی بجلی یہاں صرف ہوگی سب میں وہ ڈیوائیڈ کیا جائے گا، اس کا جو بھی بل آیا 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ جتنے متکفین ہیں سب سے ایڈوانس میں اتنے لے لیے اور کٹوتی اس میں سے کر کے پھر واپس دے دیے، تو یہ مسجد خالی رہے گی، کوئی نہیں آئے گا، سوشل میڈیا پر ہماری خیر نہیں ہے، پھر اتنی دھمال کریں گے، یہ ایک سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، ایسا کر نہیں سکتے نا، کوئی ایسا کرتا ہوگا، ایک آپ کو ذہن دے رہا ہوں میں، حج پہ جاتے تو خرچ کرتے ہی ہیں یار، کرایہ کتنا دیتے ہیں مکان کا، کتنے خرچ کرتے ہیں، تو کوئی ذہن میں وسوسہ نہیں آتا، پانی وہاں بھی اسراف کرتے ہیں، جو مفت ہوتا ہے اسراف کرتے ہیں، دن دیہڑے بتیاں جل رہی ہوتی ہیں، سورج کے مقابلے میں کسی بتی کا کیا گزر یار، سورج روشن ہے لیکن میں نے دیکھا باہر کے حصے کی بتیاں جل رہی ہوتی ہیں، یہ ہے مطلب اس طرح کا، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اللہ پاک ہم سب کو احساس نصیب فرمائے، اللہ کی نعمتیں ہم سے چھن جائے اور زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، اس سے پہلے ہم کاش ان نعمتوں کے قدردان بن جائے۔ وضو میں حد سے بڑھنا 2 طرح ہو سکتا ہے، تعداد میں زیادتی، یعنی 3 کے بدلے 4 بار دھو لیا، 4تھی بار بھی فضول ہے، اور عضو کی حد میں زیادتی، جیسے پاؤں گھٹنے تک دھونا اور ہاتھ بغل تک، کہ یہ دونوں باتیں ممنوع ہیں۔ حوالہ مرآت المناجی جلد اول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ یا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شے مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رت شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بہر معروف ہو سری معروف دے بے خود سری، چنتے حق میں گن جنید با صفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کی قوتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بے یا کے واسطے، پل فرح صد کر ہم کو فرح دے حسن سعاد، پل حسن اور بو سعید سعیدہ کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادری میں اٹھا،
قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے احسن اللہ لہم رزقا سے دیر حسن بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے نصر بی صالح کا صدقہ صالح ہر سور رکھ دے حیات دی محیی جان فضا کے واسطے نور عرفان و علوم و حمد و حسن دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے مہر ابراہیم مجھ پر غم زار کر بھیک دے دادا بھکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو زیادہ روح ایمان کو جما شہزیاں مولا جمال الاولیاء کے واسطے بے محمد کے لیے روزی سر احمد کے لیے ہم نے فضل اللہ سے عیسیٰ گدا کے واسطے دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق انتماء کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو نور کر اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے تو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے پرزیاں کر میرا چہرہ حشر میں کبریا شہزیاء الدین پیر بابا صفا کے واسطے احینا فی الدین والدنیا سلام بی سلام قادری عبدالسلام قادری عبدالسلام خوش ادا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشمے تر سوزے جگر یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے صدقہ ان آیا کدے علم و عمل عفو عرفان عافیت اس بے نوا کے واسطے عفو عرفان عافیت اس بے نوا کے واسطے اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ صلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی
یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو صلاة الاشراق یرحمنا اللہ. اشرائے رحمت باری نے تجلی ڈالی ہوں گے رحمت کے بہانے ماہ رمضان آیا ضیا